الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے، پھر نماز کے ایسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈھے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈھے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 1، احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرے اور تہبند باندھے تو حرج نہیں۔ یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا۔ فرائض غسل 3 ہیں۔ 1، کلی، اس طرح پر کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، چھالیا کا چور، پان کی پتی وغیرہ تو جب تک ضرر و حرج نہ ہو چھڑانا ضروری ہے، بے اس کے غسل نہ ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ اگر بلاق، نت، کیل کا سوراخ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بلاق کا معنی ایک زیور جو کہ ناک میں پہنتے ہیں۔ ناک کے اندر رینٹ، نکٹی سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض، پورے بدن پر پانی بہہ جانا، اس طرح کہ پاؤں کے تلوے سے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔
تنبیہ، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہبند باندھ کر غسل کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں، تب غسل کریں، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس طرح ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے سب نجس ہو جائیں گے۔ ہاں، دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہہ کر نکل جائے، ورنہ اس میں بھی دشوار ہے۔